اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ساتواں درس ہمارا چل رہا تھا فارسی میں۔ پہن کردن کے معنی ہے پھیلانے کے۔ دیکھیے پہن میکناد انفسار سجادرہ پہن میکناد، یہ لڑکا سجا نماز پھیلا رہا ہے۔ ان مرد سجادرہ جم میکنات، جم کردن یعنی لپیٹنا جمع کرنا۔ حج، حج اسے کہتے ہیں حج، ارکان جو ہیں مخصوص۔ رہبر، رہبر۔ پذیرفتن یعنی قبول کرنا، یہ لڑکا اسے دے رہا ہے۔ ان مرد ہدیے می پذیرت پذیرفتن، یہ کیا ہے؟ منع کر رہا ہے یعنی رد کردن، انکار کرنا۔ پذیرفتن یعنی قبول کرنا، رد کر دینا The Bluetooth device is ready to pair. تقسیم کردن، تقسیم کردن یعنی نہیں حصے حصے کرنا، ٹکڑے کرنا۔ مشغول، مشغول یعنی بزی۔ بیکار یعنی بیکار، بیکار یعنی بیکار۔ بخشیدان یعنی دینا، کسی کو بخشنا دینا۔ بخل ورزیدان یہ اس کی ضد ہے، یعنی کنجوسی کرنا، کسی کو کچھ نہ دینا۔ سودمند، سودمند یعنی فائدہ مند۔ زیان آور، زیان آور یعنی نقصان پہنچانے والا۔ گوشے یعنی کونا کنار، گوشے، گوشے۔ یہ ساتواں درس تھا، یہ ساتواں درس تھا۔ آج ہے درس ہشتم، درس آنچه در این درس میخوانیم، آنچه در این درس میخوانیم۔ متن، مشورت، متن جو ہوگا وہ مشورت کے بارے میں ہے۔ واضحہ جدید، نئے کلمات جو ہوں گے وہ ہوں گے آگاہی یعنی علم، با تجربے یعنی تجربہ کار۔ برہمین اساس یعنی اسی بنیاد پر، برہمین اساس یعنی اسی بنیاد پر، اسی وجہ سے۔ پیروزی، کامیابی۔ تشکیل دادن، تشکیل دادن، تشکیل دادان یعنی کسی چیز سے مل کے بننا ہے تشکیل۔ تصمیم گرفتن یعنی ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ فہیم صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ فہیم صاحب، فہیم صاحب، سکینہ، بلے آقا۔ توکل کردن، توکل کردن یعنی بھروسہ کرنا، تکیہ کرنا۔ توکل کنندے، بھروسہ کرنے والا، تکیہ کرنے والا، اعتماد کرنے والا۔ جلسے، جلسے میٹنگ، میٹنگ کو بھی کہتے ہیں اور درس ایک اس کو بھی۔ جنگ کردن، جنگ کردن یعنی جنگ کرنا۔ دانا یعنی ہوشیار، عقل مند۔ دشمن یعنی دشمن۔ دفاع یعنی بچاؤ، دفاع یعنی بچاؤ۔ دور، دور یعنی زمانہ۔ عاقل یعنی عقل مند۔ عبور کردن یعنی گزرنا۔ کفار کافر کی جمع ہے۔ کندن یعنی کھودنا، کندن کھودنا۔ گودال گڈھا، گودال گڑھا، گڑھا۔ معروف شدان یعنی مشہور ہونا، مشہور ہونا۔ موضوع یعنی موضوع کسی چیز کے بارے میں جیسے بات کرتے ہیں اس کو موضوع کہتے ہیں۔ نظر دادن یعنی رائے دینا۔ ہمانا یعنی یقیناً، ہمانا یعنی یقیناً۔ نقطہ ہا، نقطہ ہا
नुक्ते हाँ, पसवंद बा और बी, बा और बी का बताएंगे पसवंद, जैसे बा तजुर्बे, बी तजुर्बे। बा तजुर्बे नहीं तजुर्बेकार, बी तजुर्बे नहीं बगैर तजुर्बे के। वाजिहा पढ़ेंगे कुनाद, कंद और कोंद। कुनाद, कंद और कोंदे की लिखे हुए एक से हैं, लिखे हुए एक से हैं, इसके बारे में बताएंगे। कुनाद यानी करता है, फेल है ये। कंद खोदता है, और कोंद यानी खोटला चाकू, कोंदस बगैर धार का जो होता है उसको कहते हैं कोंद। बीस्तर बेदानीम, बीस्तर बेदानीम में पढ़ेंगे बाचे कसानी मशवरत कुनीम, बाचे कसानी मशवरत कुनीम, किससे मशवरा करना चाहिए। मशवरत, मशवरत यानी, मशवरत के पहले माना बता रहे हैं। मशवरत यानी इस्तिफादे, गौर से सुनिएगा इबारत को। मशवरत यानी इस्तिफादे अस फिक्रो नजरे दीगरान, अस फिक्रो नजरे दीगरान, दूसरों की राय और फिक्र से इस्तिफादा करना। मशवरत यानी दूसरों की राय और फिक्र से इस्तिफादा करना। आप किसी चीज में किसी से मशवरा कर रहे हैं, यानी कि मैं ये काम करने जा रहा हूं तिजारत वाला चीज की, आप इस चीज की तिजारत पहले कर चुके हैं, जरा बताइए मुझे कैसे कैसे करना है। तो वो अपनी राय अपना फिक्र बताएगा नहीं बताएगा, उससे इस्तिफादा करने को कहते हैं मशवरत। मशवरत सकीने यानी इस्तिफादे अस फिक्रो नजरे दीगरान, मशवरत यानी अस इस्तिफादे अस फिक्रो नजरे दीगरान। जी, दूसरों की राय और फिक्र से इस्तिफादा करना। इंसान हा बेतन्हाई, इंसान हा बेतन्हाई दरबारे हर चीजी, इंसान हा बेतन्हाई दरबारे हर चीजी। इंसान है यानी इंसान, बेतन्हाई यानी अकेले, दरबारे हर चीजी किसी भी चीज के बारे में, इल्म आगाही न दारा। इंसान जो है ना वो अकेले हर चीज के बारे में इल्म आगाही नहीं रखते, क्योंकि हर चीज का तो इल्म इंसानों को है नहीं। सकीना, आप लोग जवाब क्यों नहीं देते? मैं रोज कहता हूं कि आप कुछ बोला कीजिए, इससे पता लगे कि आप लोग सुन रहे हैं, आवाज आ रही है, समझ रहे हैं। आवाज आ रही है तो बोला करे जी। जी। इंसान हा बेतन्हाई दरबार हर चीजी इल्म आगाही न दारन। समझ रहे हो शारिब? गुलाम अली असगर। इंसान जो है वो अकेले हर चीज के बारे में इल्म आगाही नहीं रखते, क्योंकि जाहिर सी बात है हर इंसान हर चीज का इल्म नहीं रखता है। बिनाबरीन जब नहीं मालूम है इंसान को हर चीज के बारे में, तो बिनाबरीन इस वजह से हंगामे अंजामे कारहाय मुहिम, हंगामे अंजामे कारहाय मुहिम, मुहिम यानी बताया था और दरसों में, अहम यानी मुहिम यानी अहम, जरूरी, जरूरी काम, अहम काम अंजाम देते वक्त, क्योंकि इंसान अकेले हर चीज के बारे में इल्म आगाही नहीं रखते हैं, इस वजह से अहम कामों को अंजाम देते वक्त वह तस्मीम है बुजुर्ग, और बड़े फैसले लेते वक्त, बड़े फैसले लेते वक्त और अहम काम अंजाम देते वक्त नियाजमंद इस्तिफादे फिक्रो दानिश अफराद आकिल। नियाजमंद यानी उन्हें जरूरत, नियाजमंद है, उन्हें मोहताज है, इस्तिफादे फिक्रो दानिश अफराद आकिल, आकिल और दानिश अफराद की फिक्र से इस्तिफादा करने के जरूरतमंद हैं, जरूरतमंद है। किन लोगों की फिक्र से इस्तिफादा करने के जरूरतमंद है? बातजुर्बे, तजुर्बेकार, होशियार, आकिल अफराद के इल्म और फिक्र से इस्तिफादा करने के जरूरतमंद हैं, क्योंकि इंसान अकेले हर चीज के बारे में इल्म आगाही नहीं रखते, इसलिए बड़े फैसले लेते वक्त और अहम काम अंजाम देते वक्त तजुर्बेकार, समझदार, आकिल अफराद के इल्म और फिक्र से इस्तिफादे के जरूरतमंद हैं, होते हैं। बात मीबाशान यानी न्याजमंद, मीबाशान जरूरतमंद होते हैं। समझी सकीना क्या कहना चाह रहे हैं ये? जी आगा जी, क्योंकि इंसानों को हर चीज का खुद को तो इल्म होता नहीं है कि हर चीज को हर इंसान को इल्म आगाही हो,
اس لیے وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، انہیں ضرورت پڑتی ہے کس چیز کی؟ کہ سمجھدار اور عقل مند جو تجربے کار لوگ ہیں ان کے علم اور فکر سے استفادہ کیا جائے، اسی کو مشورہ کہتے ہیں۔ جی دانا دانا یعنی ہوشیار، سمجھدار۔ بھلے کیونکہ انسان اکیلے کسی چیز کے بارے میں علم و آگاہی نہیں رکھتے، بنابراین اس وجہ سے ہنگامے انجام کارۂ مہم، اہم کام انجام دیتے وقت اور تصمیمات بزرگ اور بڑے فیصلے لیتے وقت نیاز مند استفادے از فکر و دانش افراد عاقل، دانا و با تجربے می باشان۔ وہ ضرورت مند ہیں، تجربے کار، ہوشیار، عقل مند افراد کے علم اور فکر سے استفادہ کرنے کے ضرورت مند ہیں۔ خداوند بزرگ در قرآن میں فرماید، خداوند بزرگ خدائے عظیم قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے پیغمبر در کارہا، اے پیغمبر کاموں میں با مردم مشورت کن، لوگوں سے مشورہ کیجئے، وشاورہم، یہی اس طریقے سے لفظ آیا ہے قرآن میں، ولی ہنگامی کے تصمیم گرفتی، لیکن جب آپ نے فیصلہ کر لیا تو پھر بر خدا توکل کن، خدا پہ بھروسہ کیجئے، وہ آنرا انجام بھی دے، اور اس کو انجام دیجئے۔ ہمانا یقیناً خداوند عالم متوکل کنندگان را دوست دارد، بھروسہ کرنے والوں کو، خدا پر تکیہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ برہمین اساس، اسی وجہ سے، اسی بنیاد پر پیغمبر اسلام، کس بنیاد پر؟ کیونکہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے پیغمبر کو، اسی بنیاد پر پیغمبر اسلام درکار ہے گوناگون مختلف کاموں میں، وہ موضوعات مہمی اور اہم موضوعات میں، اہم موضوعات مانند جنگ کرنے کا موضوع، با یاران خود اپنے اصحاب سے مشورت می نمودان، مشورت کرتے تھے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے یا غیر لوگ سوال کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب پیغمبر اگر کاموں میں دوسروں سے مشورہ لیتے تھے تو تم نعوذ باللہ، اس کا مطلب ان کو علم و دانش نہیں تھا؟ نبی ہونے کے باوجود، نبی ہونے کے باوجود کیا انہیں پتہ نہیں تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے؟ پتہ تھا، سب کچھ پتہ تھا، لیکن لوگوں کو یہ چیز عادت بنانے کے لیے کہ جب آپ کوئی اہم یا ضروری فیصلہ لو تو اس میں جو تجربے رکھتے ہیں ان لوگوں سے آپ مشورہ کیجئے، ان کو اہمیت دیجئے، ان کو اہمیت دیجئے، جو جس کے تجربے کار متخصص ہیں اور جو جس کے اسپیشلسٹ ہیں، آپ ان سے رائے لیجئے۔ خداوند عالم نے بھی حکم دیا ہے یہ، ٹھیک ہے جی آقا جی، کیونکہ خداوند عالم نے قرآن میں کہا تھا، اے پیغمبر لوگوں سے کاموں میں مشورت کرو، برہمین اساس اسی بنیاد پر پیغمبر اسلام درکار ہے گوناگون مختلف کاموں میں، وہ موضوعات مہمی اور اہم موضوعات میں، مانند جنگ کردن، جیسے جنگ کرنا، ایسے کاموں میں با یاران خود اپنے اصحاب سے مشورت بھی نمودان، مشورہ کرتے تھے، مشورہ کرتے تھے۔ بے عنوان نمونے کے طور پر، یعنی مثال کے طور پر، ہنگامی کے یہودیان می خواستان، جس وقت یہودی یہ چاہتے تھے بے پیغمبر و مسلمانان مدینے حملے کنان، پیغمبر اور مدینے کے مسلمانوں پر حملہ کریں۔ نمونے کے طور پر کس چیز کا نمونہ؟ کہ آپ اپنے اصحاب سے مشورہ کرتے تھے اہم کاموں میں، اس کا ایک نمونے کے طور پر جس وقت یہودی جو ہیں وہ مدینے کے مسلمانوں اور پیغمبروں پر حملہ کرنا چاہتے تھے، حضرت فوراً جلسے ہی تشکیل دادن، حضرت نے فوراً ایک میٹنگ، جلسہ یعنی میٹنگ، تشکیل دادن یعنی میٹنگ بٹھائی، ایک میٹنگ تیار کی، وہ بایارن خود اور اپنے اصحاب کے ساتھ، پیرامون شیوہ دفاع، شیوہ یعنی طریقہ، دفاع یعنی بچاؤ کے کس چیز کا بچاؤ؟ در برابر حملہ یہودیان، یہودیوں کے حملے کا دفاع اور بچاؤ کرنے کے بارے میں، دفاع کرنے کے شیوہ یعنی طریقے کے بارے میں، پیرامون یعنی دربارے، موضوع اس چیز کے بارے میں، کس چیز کے بارے میں؟ یہودیوں کے حملے کے مقابلے بچاؤ کرنے کے طریقے کے بارے میں مشورت نمودان، آپ نے مشورت کی، لوگوں سے اصحاب سے رائے لی، مشورہ کیا، ہر کس نظری داد، ہر ایک نے ایک اپنا رائے دی۔ نوبت پہ سلمان فارسی رسید، نوبت یعنی نمبر، سلمان فارسی کا نمبر آیا، او گفت سلام، جناب سلمان فارسی نے کہا، اے پیغمبر خدا، اے خدا کے پیغمبر،
ما ایرانیان، ہم ایرانی، ہنگام دفاع، بچاؤ کے لیے، جب ہمیں بچاؤ کرنا ہوتا ہے تو ہم ایرانی لوگ دور شہر را، شہر کے اطراف کو، دور یعنی یہاں پہ زمانہ نہیں، اطراف، شہر کے اطراف کو، بے مقداری می کنیم، تھوڑا ہم اسے کھود دیتے ہیں، کندن سے ہے یہ، کنیم مت پڑھنا، کنیم کندن، مقداری می کنیم، تھوڑا کھود دیتے ہیں کہ دشمن حتی باعث، یہاں تک کہ گھوڑے سے بھی نہ توانت ازان عبور کنان، گھوڑوں کے ذریعے سے بھی اس سے پار نہ ہو سکے، رد نہ ہو سکے، ہم اتنا گڈھا کھود دیتے ہیں شہر کے چاروں طرف، با انکار اس کام کے ذریعے سے خطر دشمن بسیار کم میشواد، اس طریقے سے دشمن کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے. بھائی جب شہر کے جہاں سے حملے کی امید ہے کہ یہاں سے آ سکتے ہیں، وہاں پہ جب اتنے چوڑے اور گہرے گڈھے کھود دو گے کہ آدمی پیدل تو چھوڑیے گھوڑے سے بھی نہیں کراس کر سکتا اس کو، تو خطرہ کم ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا. سر انجام آخرکار نظر سلمان پذیرفتے شد، جناب سلمان کی رائے قبول ہوئی. وہ آن جنگ، اور وہ جنگ بے سبب حمان گودالی کے، وہ جنگ اسی گودال یعنی گڈھے کی وجہ سے، بے سبب حمان یعنی وہی گڈھے کی وجہ سے. کون سے گڈھا؟ کہ در اطراف مدینے کندے شدے بود، جو مدینے کے اطراف میں چاروں طرف کھودا گیا تھا، اسی گڈھے کی وجہ سے بے جنگ خندق معروف ہوئی، جنگ خندق کے نام سے مشہور ہوئی. جنگ خندق یعنی جنگ گودال، خندق کہتے گڈھے کو، اسی نام سے مشہور ہو گئی وہ جنگ. جب رسول اکرم کو پتہ لگا کہ یہودی لوگ مدینے پہ حملہ کرنے والے ہیں، تو فوراً آپ نے ہنگامی میٹنگ بلائی، ایمرجنسی میٹنگ، اور اس میں لوگوں سے مشورہ کیا بھائی کیا کریں. سب نے اپنی رائے دی. جناب سلمان کا نمبر آیا تو انہوں نے کہا کہ ایسے موقعوں پر ہم ایرانی یہ کام کرتے ہیں کہ شہر کے اطراف میں گڑھا کھود دیتے ہیں چوڑا گہرا، کہ انسان پیدل تو چھوڑیے گھوڑے سے بھی نہیں کراس کر سکے اسے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ خطرہ کم ہو جاتا ہے. لہذا یہ رائے سب نے پسند کی، قبول کی گئی، ان کی بات پر عمل کیا گیا اور خندق کھودی گئی، اور وہ جنگ اسی کے نام سے مشہور ہوئی، جنگ خندق. نتیجہ ان مشورت، اس مشورے کا جو نتیجہ ہوا کیا ہوا؟ پیروزی مسلمانان بر یہودیان و کفار، مسلمانوں کی کامیابی یہودیوں اور کفاروں کے اوپر کامیابی ملی. سمجھ گئے آپ لوگ اسے؟ بلے آقا. باقی انشاءاللہ کل پھر سے پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.